औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। हस्ब दस्तूर कुरैश की महफिल सुबह सवेरे मस्जिद हराम मुनक़िद हो गई तो ज़ुहैर बिन अबू उमय्या मखज़ूमी एक खूबसूरत जोड़ा ज़ेब तन किए हुए आया। उसने मक्के के दस्तूर के मुताबिक खाने काबा का तवाफ़ किया, फिर कुरैश के दरमियान खड़ा हो गया। कहने लगा, मक्के वालों, मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह बर्बाद हों, न बेच सकें न खरीद सकें। अल्लाह की कसम, मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जुल्म से भरे और रिश्तेदारी की हुर्मत को पामाल करने वाले सहीफे को चाक न कर दूं। अबू जहल ने कहा, तुम गलत कहते हो, अल्लाह की कसम इसे चाक नहीं किया जा सकता। अबू जहल गुर्राया। दरअसल ज़ुहैर कबीला मखज़ूम से थे, जिस कबीले से अबू जहल था। इस बायकॉट के खिलाफ सबसे पहली आवाज अबू जहल के कबीले से उठेगी, ये ना तो अबू जहल के वहमो गुमान में था और ना ही उसे ये बगावत बर्दाश्त थी। लेकिन उसी लम्हे जमा बोल पड़े, अल्लाह की कसम अबू जहल, तुम ज्यादा गलत बात कहते हो। ये जब लिखा गया था हम इससे राजी न थे और ना ही हम इसे अब मानने को तैयार हैं। अब मुतम बिन अदी की बारी थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है वो गलत कहता है। हम इस सहीफे से और इसमें लिखे तमाम शराइत से अल्लाह के हुजूर बरात का इजहार करते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक हशाम बिन अम्र ने भी इन सब के हाँ में हाँ मिलाई, उन्हीं जैसी बात कही। उन सब की एक जैसी बातें और यकजहती देखकर अबू जहल ने कहा, ये बात रात को यानी पहले ही तय की गई है और इसका मशवरा कहीं और किया गया है। दरअसल अबू जहल एक ज़हीन और फित्तीन आदमी था। मामलात की सच्चाई और मामला फहमी उसके अंदर खूब थी, लेकिन इनाद और हसद ने इसकी तमाम सलाहियतों को जलाकर राख कर दिया था और वो अपनी तमाम अक्लमंदी के बावजूद हक को ना पहचान सका और अबुल हकम से अबू जहल बनकर रह गया। उधर शोबे अबू तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने इस सहीफे पर दीमक मुसल्लत कर दिया है, जिसने जुल्म और क़िता रहमी की सारी बातें चट कर ली हैं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र बाकी छोड़ा है। ये खबर सुनकर अबू तालिब उसकी तस्दीक के लिए हरम पहुंचे। उस वक्त ज़ुहैर के साथियों के साथ कुरैश की इस सहीफे को चाक करने की बहस चल रही थी। अबू तालिब ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई कुरैश को बताई और कहा, अगर वो झूठे हैं तो हम तुम्हारे और उनके दरमियान से हट जाएंगे, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम हमारे बायकॉट से बाज आओगे। कुरैश ने कहा, आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। मुतम बिन अदी जवाब देने के बाद उठे कि सहीफा चाक कर दें। कि क्या देखते हैं, वाकई उसे कीड़ों ने खा लिया था। सिर्फ बिस्मिकल्लाहुम्मा और जहां जहां अल्लाह का नाम था वही बाकी बचा था। इस तरह अल्लाह ने जो खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी, जिसे तमाम मुशरिकीन मक्का ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उनकी हठ धर्मी खत्म ना हुई। इसलिए कभी ये ना सोचा करें कि मोजज़ात इंसानों की हिदायत का जरिया हो सकते हैं। कितने ही मोजज़ात नबियों के जरिए इंसानों को दिखाए गए, लेकिन कम ने ही इसके जरिए राह रास्त पाया। इंसान अनहोनी से नहीं, दलाइल से मुतासिर होता है। बहरहाल इस तरह 3 साल की पुरमुशक्कत सऊबत के बाद रब्बे काबा की मदद से मुसलमानों को रिहाई हासिल हो गई। दुनिया एक इम्तहान गाह है और इंसान जब रब का होने का इकरार करता है तो उसे जरूर आजमाया जाता है, ताकि वो अपनी मोहब्बत का सबूत दे सके, और फिर रब के हुक्म और मदद से ही इंसान
اس آزمائش کو پورا کرتا ہے، جس کے بدلے میں وہ بڑے بڑے انعام کا وعدہ دوسری دنیا میں دینے کا کرتا ہے۔ اگر ہمیں دوسری دنیا کی نعمتیں چاہیے تو ضرور بالضرور یہاں رب کے بتائے ہوئے طریقے پر خوشی اور محبت سے چلنا ہوگا، اور آنے والی آزمائش پر رب کی رضا سمجھ کر پورا اترنا ہوگا۔ دوسری دنیا کی زندگی ہماری قسمت سے نہیں، ہمارے عمل اور رب کی رضا سے ہمیں ملے گی۔ بائیکاٹ ختم ہو گیا، رفتہ رفتہ صورتحال معمول پر واپس آ رہے تھے۔ مکہ کی گلیاں پھر سے اپنے جانبازوں سے آباد ہو گئی تھی۔ بنو مطلب اور بنو ہاشم اپنے گھروندوں کو لوٹ آئے تھے۔ ان کی قید بامشقت کے دن پورے ہو گئے تھے، لیکن اس قید میں گزرے ماہ و سال کی سختیوں نے کچھ لوگوں کی صحت کو بہت متاثر کیا تھا۔ ان میں آپ کے پیارے چچا ابو طالب بھی تھے۔ وہ 80 برس کے ہو چکے تھے، لہٰذا اس قید نے انہیں بستر مرگ پر ڈال دیا۔ قریش رفتہ رفتہ ان کی بڑھتی بیماری سے یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اس مرض سے شفایاب نہ ہو سکیں گے، لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ ایک آخری بار ابو طالب سے بات کریں کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہماری جانب سے کسی عہد کا پابند کر دیں اور ہم سے بھی وہی عہد لے لیں، تاکہ اگر وہ مر جائیں اور پھر ہمیں ان کے بھتیجے کے خلاف کوئی کاروائی کرنی پڑے تو قبائل عرب ہمیں اس بات کا طعنہ نہ دیں کہ جب تک چچا تھا اہل مکہ نے محمد کو چھوا نہیں، اور ابو طالب کے مرتے ہی اس کی جان کے در پہ آ گئے۔ اس مقصد کے تحت یہ ایک بار پھر ابو طالب کے ارد گرد جمع تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے پیشکش کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، ادھر ہم لوگ محمد کے معبود سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ آپ کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش سنی اور فرمایا، چچا جان، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کی یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع و فرمان بن جائے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے، کہنے لگے، صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، یعنی جس کے بدلے ہمیں یہ بادشاہت مل رہی ہو۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے۔ ابو طالب کا مرض کافی بڑھ چکا تھا، وقت رحلت قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پہلے سے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے قریب ہوتے ہوئے فرمایا، چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ یہ سن کر ابو جہل جھٹ ابو طالب کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے آخری وقت میں اعراض کرو گے؟ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ مسلسل ان سے باتیں کرتے رہے اور انہیں دین کے معاملے میں لعنت ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری الفاظ جو ان کے منہ سے ادا ہوئے وہ تھے کہ عبد المطلب کی ملت پر، اور پھر انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوئے۔ ان کے لیے ابو طالب کی وفات ایک بہت بڑا سانحہ تھی، اس پر یہ کہ وہ اپنے پیارے چچا کو داخل اسلام نہ کر سکے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین تھے، جن کو ہر انسان کی فکر تھی، وہ اپنے پیارے چچا اپنے محسن کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ کی طرف سے نہ روکا گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں،
اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ نیز یہ آیت بھی نازل ہوئی، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے۔ وہ مکہ کے سرداروں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈھال تھے، ایک ایسی دیوار تھے جس کو عبور کر کے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جا سکتا تھا۔ دراصل اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی دعوت نے ان کی شفقت کی چادر میں پناہ لے رکھی تھی تو بے جا نہ ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود ابو طالب خود حقیقی کامیابی نہ حاصل کر سکے، کیونکہ ہدایت قسمت سے نہیں ملتی، آپ کو اس کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، اس کی چاہت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے، جو کہ آپ کے چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے لیے کیا کام آ سکے، حالانکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک اوپری سطح میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ اگر ہم غور کریں تو کتنے ہی نو مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی شدید خواہش اور کوشش کے باوجود ان کے اپنے رشتہ دار، ماں باپ داخل اسلام نہیں ہو پاتے، اور ساری زندگی یہ مسلمان اس تکلیف میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنوں کو داخل اسلام نہ کر سکے، لیکن وہ بھی یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے صبر کریں۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، ان تمام مسلمانوں کے لیے ان حالات میں بھی بہترین نمونہ ہیں، کیونکہ اس دکھ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گزرے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کی موت کے غم کا جو اثر تھا، تاریخ اس سے انکاری نہیں۔ تمام اہل مکہ اس بات کے گواہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی موت سے نڈھال ہو گئے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔